کہتے جی کچھ لوگ حی علی الصلاح پہ اٹھتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، حی علی الصلاح پہ اٹھے یا قد قامت الصلاح پہ اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس کچھ غیر مسلم ملازم ہیں، عیسائی ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو ہم کھجوریں اور زمزم کا پانی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ اسی نیت سے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایک بزرگ ہیں انڈیا سے کہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے، لیکن میرے بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس میں ہے، اگر کسی میں بھی نہیں ہے پھر بھی دعا کرتے رہیں، اگر نقص ہے تو جس میں ہے اس کا علاج بھی کرائیں اور پھر دعا بھی کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی موقع ملے مرد کو عورت کو سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ ایک ہمارے علاقے میں دیوبندیوں نے بریلویوں سے رشتہ کر دیا، ٹھیک ہے بھی، وہ سارے بریلوی کافر تو نہیں ہوتے، بعض بدعتی ہوتے ہیں تو بدعتی کافر تو نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ انٹرنیٹ پر آپ کے بیان سے ایک خواب چل رہا ہے کہ امام خوابہ نے حضرت حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواب دیکھا تھا، مجھے کوئی علم نہیں، نہ میں نے کہا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ کس امام نے دیکھا اور کس نے کہا۔ اگر ہم اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ کے طواف میں اپنے ساتھ رکھیں کوئی حرج نہیں، دوران طواف پانی پئیں اگر پیاس لگی ہو، یہ روزہ ہے افطار کا وقت آ گیا پی سکتے ہیں۔ برے وسوسے آتی ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ قرآن کی آخری 2 جو صورتیں ہیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے انڈیا سے محبوب صاحب نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی بھی جائز مشکلات حل فرمائیں۔ کعبۃ اللہ میں اگر ایک آدمی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اعتکاف کے دوران میں طواف کر سکتے ہیں، مسئلہ ہے مسجد سے باہر نہ جائے نا، طواف تو مسجد کے اندر ہے، طواف کیوں نہ کریں۔ اسی طرح اگر مسجد نبوی میں بیٹھا ہے تو صلاۃ و سلام کے لیے بھی جا سکتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی اسلامی طریقے سے کرنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا میرا شوہر ماننے کو تیار نہیں، کیا میں بیٹے کے نکاح میں شریک ہو سکتی ہوں؟ ایسے میں ایک وہاں بالکل آپ شریک ہوں، آپ نصیحت کرتی رہیں، باقی اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ کی نیت اچھی ہے کہ اسلام کے مطابق ہو، لیکن وہ نہیں مانتے تو قیامت میں خود بھگتیں گے۔ تم تو ماں ہوگے، اگر بیٹے کی خوشی میں نہیں جاؤ گی تو دلوں میں ایک قسم کا نعوذ باللہ دراڑ پڑ جائے گی۔ سورۃ کہف ساری جو ہے عظیم نعمت ہے، اور خاص طور پہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے اور حکم ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے والا جو ہے ایک تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ اس کی قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت میں بھی نور ہوگا۔ کہتا ہے کہ جی جنازے کے بعد کی جو دعا ہے، ہمارے علاقے کے مولوی کہتے ہیں کہ فخلصوا لہ للمیت الدعاء، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد؟ وہ جنازے والی جو دعا ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اخلاص سے دعا کرو، یا اس کے بعد یہ حکم اس کے لیے ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔
اگر جنازے کے بعد متصل دعا ہوتی تو حضور پاک فرماتے، صحابہ فرماتے، خلفائے راشدین فرماتے۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، بہرحال علماء کو تو پتہ ہوگا، یہ لوگ جنہیں حدیث و قرآن کی ایک غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ کیوں ہیں؟ اللہ اعلم۔ کبھی کسی بات پہ تعویل ہو رہی ہے، کبھی کسی بات۔ بھئی اصل بات یہ ہے، قرآن کے اتارنے والا رب ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے، اللہ نے آپ کو سمجھایا، آپ نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پوری امت کو سمجھایا۔ تو اب قرآن کی ہر آیت میں ہم یہ دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ اسی لیے میں آپ کو بتلاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی مسئلہ دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے تو وہ قرآن میں تلاش کرتے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے تو دوسری بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے حدیثیں دو مل گئی، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا کس حدیث پہ عمل ہے۔ اس کے بعد اگر خلفائے راشدین کے عمل بھی نہ ملے اس حدیث، پھر دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے۔ ان کا بھی نہ ملے، پھر اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب بدریوں میں کسی نے کیا عمل کیا ہے۔ اتنی محنت کر کے، تحقیق کر کے پھر وہ مسئلہ لکھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی ہے لکھ دو۔ اب مثال کے طور پہ رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ میرا اعتراض مقصد نہیں ہے، یاد رکھا کرو، میں الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں کرتا، اور جو ہمارے بھائی رفع یدین کرتے ہیں نہ میں ان کی کبھی مخالفت کرتا ہوں۔ ان کی نمازیں بھی حق ہیں، صحیح ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کی بھی صحیح ہیں، لیکن تحقیق کریں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کا تو پہلے دیکھیں نا مسئلہ، وہ تو یہی ملتا ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑی فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ بھی نہیں کرتے تھے، اور اس حدیث کا جو راوی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اس کو حجت اللہ علی الخلق بھی کہتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ جو بھی ائمہ کے قول ہیں وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں ہیں، یا دلیل قرآن میں ہوگی، یا حدیث میں ہوگی، یا اجماع میں ہوگی، یا قیاس میں ہوگی، اور قیاس کا حکم بھی قرآن میں ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ مجھے وسوسے آتے ہیں، نماز نہ چھوڑا کریں، نماز پڑھتے رہیں، وسوسے آنے دیں، اور یہ وسوسے آنے جو ہیں یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وسوسے نہیں آتے۔ مسلمان کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، وسوسے بھی گندے گندے آتے ہیں، کبھی عورتوں کا خیال آ جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ شرک کا خیال آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بھائی ایک بات بتاؤ، اگر ایک ڈاکو ایک گھر میں داخل ہو، ایک کمرے میں سونا چاندی ہے، ایک خالی ہے، وہ کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جس میں سونا چاندی ہے۔ کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر وسوسے آتے ہیں یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آنے دیں ان کو، خود نہ لے آؤ۔ اصل کے بعد اگر طواف کریں افضل یہی ہے سب کے نزدیک کہ 2 رکعت واجب جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں۔ انسان اپنے غیر ضروری بال جو ہیں کم از کم 40 دن کے اندر اندر بدن کی صفائی اور بغلوں کی صفائی ضروری ہے۔ ویسے اس سے پہلے بھی کریں، جمعہ کے دن کر لیں، ہر ہفتے میں کر لیں۔ کہتے ہیں کہ میری پہلی بیوی زندہ ہے لیکن آپس میں سلوک اچھا نہیں ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہوں؟ یہ تو میں نے کئی دفعہ تقریر میں کہا ہے، ایک آدمی جو پہلی بیوی سے پوچھے اور ایک مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندے، پہلی بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے؟
80 سال کی ہو جائے، پاؤں قبر میں ہوں، پھر بھی اجازت نہیں دے گی۔ تم نے کرنی ہے کر لو، پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ طواف شروع کیا، کندھے سے احرام اتارنا بھول گیا پہلے چکر میں، دوسرے میں اتار، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ ہی نہیں ہوتا ہے۔ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی، مجھے نہیں پتا میرے شوہر کو کوئی عورت پسند تھی، ایک بچہ بھی ہے، لیکن میرے سسر نے زبردستی کی میرے شوہر پر۔ اب میرا ایک بچہ بھی ہے، لیکن میرا شوہر اس غیر عورت سے ملتا ہے۔ ملنے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم جتنی چڑا ہوگی نا وہ اور ملے گا، بدلہ ایک دن انجام یہ ہوگا کہ طلاق لے کے گھر جاؤ گی۔ ملتا ہے، دفع ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، وہ بھی اگر اس کی بیوی ہے تو شریعت نے اس کو 4 کی اجازت دی ہے، اس میں چڑنے کی کون سی بات ہے؟ اور خاص طور پہ یہی ہمارے ملک میں جو ہندوؤں کی رسم ہے نا جی، کہ پہلی بیوی دوسری کو دشمن سمجھتی ہے، یہی بات ہے جو گھر تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں دیکھو عرب میں 4 بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان یہ، میں نے ایسے گھر بھی میں جانتا ہوں کہ ایک بیوی کے بچے دوسری پالتی، اس کے بچے یہ پالتی ہے، اس کے بچے اسی دوسری ماں کو ماں کہتے ہیں، اس کو ماں ہی نہیں کہتے۔ سب کا لباس برابر، سب کی رہائش برابر، سب کا خرچہ برابر، آنا جانا برابر۔ اگر کبھی حج پہ ہیں، سب کے سامنے بیٹھ کے قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا قرعہ نکلے گا اس کو لے کے جائیں گے، تو کیوں لڑائی ہو؟ میری بیٹی لڑائی شڑائی چھوڑ دے، بلکہ تم خاوند کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو کے پیش آؤ، اور اس کے آنے سے پہلے تھوڑا سا میک اپ شیک اپ سگار بھی کیا کرو۔ یہ تو نہیں جب وہ گھر میں آئے تو دیکھے ایک ڈائن بیٹھی ہوئی ہے، تو اب وہ دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے۔ اسی لیے کیوں لوگ نعوذ باللہ طوائفوں کے پاس جاتے ہیں؟ وہ کوئی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، جن کی شکل اگر آپ دل کو دیکھیں تو آپ کو تھوکنا بھی پسند نہ آئے، ان کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی، لیکن کیا ہے کہ وہ بن سنور کے تیار ہو کے خاوند کے مرد کے ساتھ خوش کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال۔ اور گھر کی بیوی تو جاؤ تو لڑتی ہے، آج نسوار نہیں ہے، آج آٹا نہیں ہے، آج بچوں کا کھانا نہیں ہے، آج دودھ نہیں ہے۔ اب وہ باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے، آگے اس نے فہرست پکڑا دی، جاؤ بازار پہلے سودا لے کے آؤ۔ کچھ علماء نے پگڑی کو غیر سنت قرار دیا ہے۔ پگڑی حضور کی سنت ہے، بیوقوف آدمی، ساری زندگی حضور نے پگڑی باندھی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہی مصیبت ہے نا کہ آج کل نئے مولوی نکل رہے ہیں۔ ابھی مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا، اللہ عالم بات صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ میں نے تو سنی ہے نا کہ ایک مولوی ہے ہمارے پاس، میں نام نہیں لیتا تاکہ گلا ہوگا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہجڑے سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہجڑے سے شادی کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو انگریزوں والا فیصلہ ہو گیا نا کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں طلاق بائن جو ہے یہاں رجوع کر سکتے ہیں، حق مہر تو ہر حال میں دینا ہی دینا ہے۔ وہ تو چاہے آپ کی ایک دن بیوی سے ملاقات ہو، آپ چھوڑ دیں، طلاق دینی ہوگی۔ جب یعنی خلوت صحیحہ ہو گئی یا ہم بستری ہو گئی تو حق المہر تمہارے ذمے ہے۔ باقی طلاق بائن تک تو رجوع کر سکتی ہو، لیکن طلاق مغلظہ ثلاثہ جو ہے پھر رجوع نہیں کر سکتی۔ کہتے جی مسجد عائشہ سے احرام باندھنے پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو چھوڑیں، تم کرتے رہو۔ وہ اعتراض کرتے رہے، اعتراض کس بات پہ نہیں کرتے؟ جی پی فنڈ کے جو پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ، وہ آپ کے لیے بالکل حلال ہیں۔ ہمیں 5 لیٹر زمزم ملنے کی اجازت ہے، اس میں سادہ پانی ملائیں نہ ملائیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ نہ ملائیں، جو بھی ہو تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو دے دیں۔ عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا، دم ادا کرنے سے عمرہ تو انشاءاللہ پہلے بھی قبول ہے، لیکن دم جرمانہ ہے، ادا کریں۔ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کو میں قرآن پڑھ کے ثواب بخش سکتے ہیں، صرف امام شافعی قائل نہیں ہیں، باقی سب ائمہ کہتے ہیں جائز ہے۔
طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز عصر کے بعد نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ کہتے جی کہ نام کا انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اثر نہیں پڑتا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسا نام نہ رکھو کہ جس کے ذکر کرنے سے غلط ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کہ نام کیا ہوگا؟ حرب۔ آپ نے کہا اچھا جب تمہیں بلائیں حرب حرب یا جنگ ادھر آؤ، تو ایسے نام نہ رکھا کہ جس کے بلانے کے اندر نفرت ہو، جس کے بلانے کے اندر جھگڑا پیدا ہو۔ اچھا نام رکھیں تاکہ جس کے بلانے کے اندر خیریت ہو، اچھائی معلوم ہو، ورنہ نام کا تو اثر نہیں ہوتا۔ احرام کے دوران میں اگر بال کوئی نکلا، کوئی دم شم نہیں ہے، دم پڑتا ہے، خود احرام کی حالت میں بال نہ کاٹو۔ کوئی گر گیا، کوئی وضو کرتے ہوئے گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے اگر ان کے ذمہ نمازیں ہیں تو حنفی مسلک میں فدیہ دے سکتے ہو، یعنی ہر نماز کے بدلے میں صدقۃ الفطر، گویا کہ 2 سیر گندم۔ تو اب 5 نمازیں ہوں گی، 1 وتر ہوگا 6، تو گویا کہ 12 سیر گندم روز کے حساب سے اگر اللہ نے دیا ہے دے دے، ورنہ بس دعا کریں۔ اگر باہر سے آنے والے کمزور آدمی ہیں، 1 عمرہ کیا کوئی بات نہیں۔ ایک عورت نے نیت کر کے عمرے کی احرام باندھ لیا، اس کو حیض آ گیا، واپس چلی گئی، اب اس عورت کے ذمہ عمرہ بھی ہے اور دم بھی ہے، جب اللہ اس کو توفیق دے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر رشتے عطا فرمائیں گے۔ آج میں بھی مشورہ کرتا ہوں، عباسی صاحب یہاں ہیں، ہمارے ایک مولوی ہوتے تھے، میں جب پڑھتا تھا چھوٹا تھا قرآن شریف یاد کرتا تھا، تو وہ 2 مسئلے ہمیشہ ہر تقریر میں بتاتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ بتاتے کہ بھائی جو عمرے پہ یا حج پہ عورت بغیر محرم کے آئی ہوئی ہے، اس کا عمرہ بھی نہیں ہوگا، حج بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ اپنا عمرہ یا حج کرنا چاہے تو فقیر حاضر ہے، میرے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ میں محرم بن جاؤں گا، جب اس کے جانے کا وقت آ جائے گا تو میں طلاق دے دوں گا۔ ایک مسئلہ تو ہمیشہ وہ یہ بیان کرتے تھے، اور دوسرا وہ مسئلہ جو ہے نا جی، وہ یہ بھی کہتے تھے عام طور پہ کہ بھائی کسی نے لکھا نا جی میری 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی، تو کہتے بھائی کوئی بات نہیں، ایک کا مسئلہ تو میں بھی حل کر سکتا ہوں، باقی 2 کے لیے دعا کریں گے۔ ہم تو خیر چھوٹے تھے، پھر جا کے مولوی صاحب کو چھیڑتے بھی تھے، لیکن بہرحال ہمیں تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ مغفرت فرمائے، کروڑوں رحمتیں فرمائے، ساری زندگی قرآن و حدیث بیان کرتے رہے۔ عام طواف میں رمل نہیں ہوتا، رمل صرف عمرے کے طواف میں ہوتا۔ موبائل میں بھی تصویریں نہ بنایا کریں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، تیسرے دن پھر عمرہ کیا، پہلے عمرے میں سر منڈوایا تھا، دوسرے عمرے میں چوتھائی سر پہ اس طرح پھیرا، چوتھائی پہ پھیرا، پھر بھی دم نہیں دینی پڑے گی، لیکن حکم شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ سارے سر پہ اس طرح پھیرو۔ حضور نے فرمایا کہ سر کو مسلح نہ بناؤ کہ ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ ہمارے پٹھان بھائی اکثر کرتے ہیں، ایک عمرہ کر کے چوتھا حصہ مڈا دیا، پھر دوسرا کیا تو پھر دوسرا حصہ بڑھا دیا، تیسرا کیا تو ایک سر سے وہ 4 عمرے نبھا لیتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے مجھے حرم میں کچھ پیسے ملے ہیں، آپ یہ جو کام کرنے والے غریب لوگ ہیں ان کو دے دیں۔ حرم کے باہر جو سبیل ہے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امیر آدمی ہیں تو کیا ضرورت ہے سبیل کا کھانا کھائیں؟ آپ غریبوں کو کھانے دیں اور آپ خود اپنے پیسے سے کھائیں، ویسے جائز ہے۔ اگر الٹی کے قطرے
کپڑوں پہ لگ جائے نماز ہو جاتی ہے، اس میں خون نہ ہو، الٹی ہو۔ اگر بندہ ضعیف ہے، ہمت نہیں ہے، تو واپسی پہ مدینے سے عمرہ نہ کرے، معذور ہے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، مکے میں پیدا ہوا، اس کا نام بھی ہم نے مکی رکھا تھا، اس بیچارے کو کینسر ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے ماموں کی وفات ہوئی ہے تو میں ہر جمعہ جنت المعلیٰ ان کی قبر پہ جاتا ہوں، بہرحال ہر جمعہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی چلے جایا کریں۔ حضور بھی ہفتے میں ایک دن سید الشہداء جبل احد پہ تشریف لے جاتے تھے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب بھیجے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ ہم مکے میں رہتے ہیں، ماں بیٹیاں عمرے کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کہاں؟ اگر مدینہ جائیں، طائف جائیں، پھر محرم ضروری ہے، لیکن عائشہ مسجد تک یا جیرانہ تک ضروری نہیں ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد روزانہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ میرا 3 بیٹا ہے اور 5 بیٹیاں ہیں، بہرحال شریعت کے مطابق ورثے کے بارے میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے مدرسے سے مفتی سے فتویٰ لکھوا لیں۔ ایک آدمی نے سنا ہے کہ نبی پاک کا شان کعبے سے زیادہ تھا، ٹھیک ہے، بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی تو کعبے کے لیے رو رہے تھے۔ مدینے سے واپسی پر میرے دادے کی طبیعت خراب تھی، عمر 96 سال ہے، نہیں باندھا احرام، کوئی حرج نہیں۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی تو بعد میں پڑھ لو، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو راستے میں بھی اور مدینہ پاک میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، وہاں پہنچ کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پھر حاضری دیں۔ عورت بھی جا سکتی ہے حاضری دینے کے لیے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا، بغیر احرام اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی دوبارہ کرو۔ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری ہسپتال میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن کے بعد جب سجدہ تلاوت آ جائے تو فوراً سجدہ کریں، اگر خدا نہ کرے نہ کر سکیں تو پھر بعد میں بھی کر سکیں۔ عورت مسجد نبوی میں نماز آ کرے بالکل کرے، حضور کی بیویاں مسجد میں پڑھتی تھیں، لیکن اگر اپنے ہوٹل میں پڑھے تو پھر بھی اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ ہم حد حرم کے باہر الحسینیہ میں رہتے ہیں، کیا پاکستان سے واپسی پر نہیں؟ جو لوگ حرم کے باہر رہتے ہیں، جموں میں رہتے ہیں، بحرہ میں رہتے ہیں، وہ اگر اس جگہ کی نیت سے آئیں گے پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ اگر میرا جوتا چوری ہو جائے تو دوسرے کا دم بالکل حرام ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے کپڑوں کو لگے لیکن خشک ہو پھر بھی کپڑا پلید ہے، جب تک دھوئیں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا 2 آدمی قبروں پہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ان میں وہ ہے کہ لا یستنزہ من البول، پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، بدن پہ لگ گئے، کپڑے پہ لگ گئے، دھویا نہ۔ بہنوں کا رشتہ ہو جائے سورۃ الرحمن پڑھیں انشاءاللہ۔ حالت احرام میں جب طواف اور صفا مروہ کر لیں اپنے سر پہ اس طرح پھیرنا جائز ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، صحت سخت خراب ہے، 3 مہینے کا حمل گرا سکتے ہیں؟ یہ میں تو نہیں بتا سکتا، کسی مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ تقلید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو سن کے عمل کرے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ میں نے
2 دن مدینے میں رہی، 2 دن سے مکے میں عمرہ کیا، میری بیٹی پر بیمار ہے، میرا میاں پریشان ہے، بہرحال آپ چلے بھی جائیں یا اس کے لیے یہاں رہ کے دعا کریں اور زیادہ بہتر ہے۔ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لوگوں سے کرتے نہیں، خاوند کے بارے میں پردہ پوچھ رہی ہے۔ شاہد بھائی آپ کو دعا کرتے ہیں اللہ جزائے خیر دے۔ بہرحال یہ ہے کہ بنو ابھی جعفر، بنو ہاشم، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ بنو عباس بھی ان میں سے ہیں کیونکہ وہ قرشی ہیں۔ زمزم سے وضو کرنا یا پاؤں دھونا جائز ہے۔ کشمیر میں جہاد ہے، بالکل جہاد ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ براہ راست جنگ ہے نا، مسلمانوں سے لڑنا حرام ہے، کافروں سے کیوں نہ لڑیں۔ میرا بھائی نشہ کرتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اور علاج بھی آج کل دنیا میں موجود ہے، دوائیں ملتی ہیں، وہ بھی لے لیں، لیکن اس کے بعد اس کو کسی دینی حلقے میں شامل کر دیں، کیونکہ پھر واپس آئے گا بری صحبت میں، تو پھر وہ علاج ختم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، من کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، اور جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تمام دنیا میں جہاں بھی مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کا ادارہ ہے، اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔